نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم لقد کان لکم فی رسول اللہ اسوۃ حسنہ صدق اللہ العظیم بلغ العلا بکمالہ کشف الدجی بجمالہ حسنت جمیع خصالہ صلو علیہ وآلہ۔ قبل سے اتنا واپس آتے ہیں اپنے درس مسائل فقہ کی طرف۔ پچھلے درس میں ہم نے وضو کی سنتیں جو 18 ہیں، وضو کے مستحبات جو کہ 14 ہیں، اور وضو کے مکروہات جو کہ 6 ہیں، یہ ہم نے یہاں پھر سیکھے تھے۔ آج کے درس میں اللہ کے فضل و احسان سے ہم وضو کی اقسام اور وضو کے متعلقہ چند وہ چیزیں جن سے وضو کے آداب سامنے آتے ہیں۔ کچھ مسائل ایسے ہیں جو تھوڑے سے طباعت والے ہیں، وہ ہم اگلے درس میں ڈیٹیل کے ساتھ بیان کریں گے۔ ان میں 2 قسمیں ہیں، ایک وہ چیزیں جن سے وضو ٹوٹ جاتا ہے، اور ایک وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا۔ یہ الگ ایک لیکچر ہوگا، یہ ہم سمجھیں گے۔ آج کے درس میں خاص طور پہ وضو کے اقسام اور اس کے متعلقہ مسائل جو ہم سیکھیں گے، اور وضو کا طریقہ ہم سیکھیں گے انشاءاللہ العزیز۔ وضو کی 3 قسمیں ہیں۔ کتنی قسمیں ہیں؟ 3۔ آپ جو وضو کرتے ہیں اس کی 3 قسمیں ہیں۔ آپ کو یاد ہوگا استنجا کے بعد میں نے عرض کیا تھا کہ استنجا کی بھی 3 قسمیں ہیں، شاید آپ کو یاد ہوگا، اگر کو تو یاد ہوگا۔ استنجا کی 3 قسمیں ہیں، ایک استنجا ہے فرض ہے، ایک واجب ہے، اور ایک سنت ہے۔ فرض استنجا کون سا ہوتا ہے کہ اگر نجاست نکلنے والی وہ 1 درہم کی مقدار سے بڑھ جائے تو استنجا کیا ہوگا؟ فرض۔ اگر اس کے برابر ہے تو کیا ہوگی؟ واجب۔ اور اگر اس سے کم ہو تو پھر کیا ہوگی؟ استنجا کرنا کیا ہوگا؟ سنت۔ لیکن باہر تو استنجا کرنا ہی ہوگا۔ اسی طرح وضو کے بھی 3 قسمیں ہیں، ایک ہے وضو فرض ہے، دوسرا ہے وضو واجب ہے، اور تیسرا ہے وضو سنت ہے۔ وضو فرض کون سا ہے؟ یہ بات میں نے آپ کو شاید پہلے بھی عرض کی تھی کہ وضو خود سے کوئی عبادت نہیں ہے، عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ عبادت ہے لیکن عبادت مقصودہ نہیں ہے۔ عبادت مقصودہ وہ عبادت ہوتی ہے جو خود سے لازم ہوتی ہے، کسی اور عبادت کی وجہ سے لازم نہیں ہوتی۔ مثلا نماز ہے، یہ عبادت مقصودہ ہے، یہ خود سے فرض ہے، کسی اور عبادت کی وجہ سے فرض نہیں ہے۔ لیکن وضو جو ہے یہ فرض ہے، عام حالات میں فرض نہیں ہے، یہ نماز کے لیے فرض ہے۔ تو جو عبادت کسی اور عبادت کی وجہ سے فرض ہو وہ عبادت غیر مقصودہ ہوتی ہے، لیکن وہ عبادت ہے، وہ میں آپ سے پہلے بھی شیئر کر چکا ہوں۔ تو وضو جو فرض ہے اس کی صورتیں آپ سماعت فرما دیجیے کہ جب نماز پڑھنے کا ارادہ ہو تو وضو کرنا فرض ہے، چاہے نفل ہی پڑھنے ہوں، چاہے نفل ہی پڑھنے ہوں تو اس سے پہلے وضو کرنا کیا ہے؟ بشرطے کہ بندہ بے وضو ہو، بشرطے کہ بندہ بے وضو ہو۔ اگر باوضو ہے تو اس کے لیے وضو کرنا فرض نہیں، ہاں مستحب ہے، دوبارہ وضو کر سکتا ہے۔ دوسری بات، یہ ایک بات ہے، پھر نماز جنازہ کے لیے بھی وضو کرنا فرض ہے۔ وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ سجدہ تلاوت کرنا ہے آپ نے تو سجدہ تلاوت، صرف سجدہ تلاوت کرنا ہے تو اس سے پہلے بھی وضو کرنا کیا ہے؟ فرض ہے۔ قرآن پاک کو ہاتھ لگانا ہے، دیکھ کے ایسے پکڑ کے پڑھنا ہے، زبانی پڑھنے کے لیے نہیں، قرآن کو اوپر سے دیکھ کے پکڑ کے پڑھنا ہے، چھونا ہے، تو اس کے لیے بھی وضو کیا ہے؟ فرض ہے۔ چاہے ایک ہی آیت پڑھنی ہو تو پھر بھی وضو کیا ہوگا؟ فرض ہوگا، کیونکہ لا یمسہ الا المطہرون، کہ قرآن کو آپ بغیر وضو کے ہاتھ نہیں لگا سکتے۔ یہ وضو کے فرض ہونے کی صورتیں تھیں۔ وضو واجب کون سا ہے؟ واجب وضو ہوتا ہے جو طواف کرنے کے لیے جب وضو کرنا پڑے، طواف کے لیے بیت اللہ کا طواف کرنا، تو یہ وضو واجب ہے۔ یعنی یہ سنت مطہرہ سے ثابت ہے، جو قرآن کے حکم سے ثابت نہیں ہے، جس لیے یہ واجب کہلائے گا۔ پھر وضو کے مستحب یا سنت ہونے کی صورتیں ہیں، وہ آپ توجہ سے سماعت کیجیے گا۔ اس میں بہت ساری باتیں سیکھنے والی ہیں عام حالات میں، جیسے میں پہلے بھی عرض کر چکا ہوں کہ خود سے باوضو رہنا ایک عبادت ہے، اور اس کے اثرات میں نے آپ کے سامنے رکھے تھے، آپ کو شاید یاد ہو یہ بات۔
बावुज़ू होने के लिए, बावुज़ू सोने के लिए वुज़ू करना क्या है? सुन्नत है, मुस्तहब है। और फिर नींद से बेदार होने के बाद वुज़ू करना भी क्या है? मुस्तहब है। और सारा दिन बावुज़ू रहने के लिए वुज़ू करना भी क्या है? मुस्तहब है। मैंने आपसे ये बात अर्ज़ की थी कि वुज़ू रहने के उस्ताद जी की बला फरमाया करते थे कि बावुज़ू रहने से इंसान को जो सबसे बड़ा फ़ायदा मिल रहा होता है कि फरिश्ते उसके हाथ में नेकियां लिखते रहते हैं। इतना फ़ायदा है इसका। फिर जब आप पाक रहते हैं, पाक रहते हैं तो इंसान की शख्सियत पर मुस्बत असरात मुरतब होते हैं। देखिए मैं मिसाल देता हूँ आपको, ये पंखा चल रहा है ना, इसका दायरा है, इसको जहाँ तक इसका दायरा है हवा लग रही है, और जो दायरे से बाहर हो जाएंगे उनको हवा नहीं लगेगी। वुज़ू करने से आप एक तहारत के दायरे में आ जाते हैं, जिस दायरे में आप पर शर जो है वो इतना असरदार नहीं होता। ये फायदा होता है। तो बावुज़ू रहने के लिए वुज़ू करना भी क्या है? मुस्तहब है। वुज़ू पर वुज़ू करने के लिए ये वुज़ू करना भी मुस्तहब है, लेकिन इस बात का खास ख्याल रखा जाए। एक नमाज से के लिए वुज़ू है और आप वुज़ू करना चाहते हैं, लेकिन इस बात का ख्याल रहे कि कहीं आपका वो वुज़ू इसराफ में ना आ जाए। मसलन पानी थोड़ा है, बंदे ज़्यादा हैं, और आप सवाब तो लेना चाह रहे हैं, लेकिन अगर आप पानी इस्तेमाल कर लें, आपका तो वुज़ू है, तो 10 बंदे और बेचारे वुज़ू करना चाहते हैं, आपके वुज़ू करने से 2 बंदे रह जाएंगे, तो वहां पर क्या होगा? इसराफ होगा। सो यार बात यानी देखिए कि शरीयत मुतहरा ने कितनी गहराई तक मसाइल बयान किए। ऐसी सूरत में वुज़ू नहीं, ऐसी सूरत में वुज़ू करना नुकसान होगा, इसराफ होगा। ऐसी सूरत में जो बावुज़ू नहीं है, जो बेवुज़ू हैं, उनका वुज़ू करना मुकद्दम है, आपका तो वुज़ू मौजूद है। लिहाजा ऐसी सूरत में वुज़ू नहीं करेंगे आप, क्योंकि उसमें दूसरों का नुकसान पाया जा रहा है। शरीयत ऐसे वुज़ू को एक्सेप्ट नहीं करती है। ग़ीबत हो जाए किसी बंदे की, दोस्त बैठ जाए तो किसी की बुराई बयान कर दें, खामियां बयान कर दें, तो उसके बाद भी वुज़ू करना ये मुस्तहब है। वुज़ू को पता है ना, आपको बताया था कि वुज़ू जिस उसको धोएंगे वुज़ू में, उसके जो गलाज़तें और उसके जो ऐसे क्या कहते हैं अलाइशें हैं वो झड़ जाती हैं। सैयदना इमाम अबू हनीफा अलैहि रहमत अल्लाह ने ये शर्त बख्शा था कि आप वुज़ू के आज़ा से जब लोग होते थे ना आपके सामने, तो गुनाह झड़ते हुए आपको नजर आते थे। आपको ये बात तकलीफ देती थी कि मैं लोगों को गुनाह झड़ते हुए देख रहा हूँ, तो फिर अल्लाह की बारगाह में अर्ज़ की, या अल्लाह मेरी ये सलाहियत सलब फरमा ले कि मुझसे लोगों के गुनाह नहीं देखे जाते। तो फिर अल्लाह ताला ने आपकी ये सलाहियत सलब फरमा ली। सैयदना इमाम अबू हनीफा नुअमान बिन साबित रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, तो जब आपकी ग़ीबत हो गई है, कोई ऐसा मामला हुआ है, या झूठ बोल दिया है, या किसी की चुगली कर ली है, तो चूंकि जुबान से उसके गुनाह के साथ साथ हुआ है, तो आप वुज़ू करेंगे तो जुबान के जो गुनाह है वो झड़ जाएंगे। देखना कितनी ताकीद है। तो ऐसी सूरत में अगर वुज़ू करेंगे तो ये मुस्तहब होगा। नमाज से बाहर आप बैठे हैं मस्जिद में, आप क्या लगा के हंसे हैं, तो ये मस्जिद के आदाब के खिलाफ है। मस्जिद में क्या लगा के वैसे भी नहीं हंसना चाहिए। क्या लगा के कुछ लोग हंसते हैं ना हमारे मुआशरे में, तो उनका जो आखिरी वो खौफा नहीं होता लटपड़ा, जब तक वो नजर ना समझते हैं हम हंसे ही नहीं है। ऐसा नहीं होना चाहिए। हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप तबस्सुम फरमाया करते। वो कितनी प्यारी बात की आदत ने कि उस तबस्सुम की आदत पे लाखों जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, जिसकी तस्कीन से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत के लाखों सलाम। लेकिन हुजूर तबस्सुम फरमाया करते थे। अगर कहीं बहुत ज़रा मुस्कुराहट होती तो वो सिर्फ इतनी होती थी, सहाबा किराम अलैहिम रिज़वान फरमाते हैं कि आज हमने हुजूर के मुस्कुराने से आपके दंदाने मुबारक का भी दीदार कर लिया, इससे आगे नहीं। तो हमारा तो मामला कुछ और होता है। लोग जब हंसते हैं हाथ पे हाथ मार के पता नहीं क्या कुछ करते हैं, तो ये कबाहतें हैं, ये नहीं होनी चाहिए, जिससे इंसान की शख्सियत दागदार होती है। तो ये हुजूर नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का जो फरमान कि कहकर आखिर मस्जिद में एक बंदा हंसा है, उसके बाद वुज़ू करना मुस्तहब है कि वो अलग उसकी खत्म हो जाए। इसी तरह अगर किसी बंदे ने
میت کو غسل دیا ہے، میت کو غسل دیا ہے، تو غسل دینے کے بعد اس میں بھی حکمت یہ ہے کہ جو میت ہوتی ہے اس کو غسل دینے کے انسان پر اثرات ہوتے ہیں، تو ان اثرات سے نکلنے کے لیے وضو کرنا بھی مستحب ہے اور غسل کرنا بھی مستحب ہے، واجب نہیں ہے، واجب نہیں ہے، مستحب ہے، کریں گے تو بہتر ہے۔ تو کیونکہ میں نے سے تو ہر انسان کے اثرات ہوتے ہیں، تو میت جو ہے اس کے اثرات ہوتے ہیں، چونکہ اس کی جسم سے روح نکل چکی ہے تو اب اس کے اثرات اور طرح کے ہیں، لہذا ان اثرات سے اپنے آپ کو دور کرنے اور بچانے کے لیے بھی وضو کرنا کیا ہے مستحب ہے۔ پھر قرآن اور حدیث پڑھنے کے لیے، زبانی پڑھنے کے لیے اگر آپ نے وضو کیا ہے تو یہ مستحب ہے۔ درس مسائل پڑھنے کے لیے، فقہ پڑھنے کے لیے یہ وضو کرنا کیا ہے مستحب ہے۔ علم کے حصول کے لیے وضو کرنا کیا ہے مستحب ہے۔ میں کچھ بات کر رہا ہوں بڑی پیاری سی، ہمارے جو استاد جی تھے وہ ہمیں کتابت سکھاتے تھے، بحمد تعالیٰ میں نے یہ فن کتابت سیکھا ہوا ہے باقاعدہ، خورشید عالم گوہر قلم ہوئے ہیں، بہت بڑے کاتب ہوئے ہیں، اور ان سے میں نے یہ الحمدللہ شرف تورمد حاصل کیا، تو ان کی کتابیں، ان کی کچھ ارشادات میرے پاس پڑے ہوئے ہیں، تو وہ فرمانے لگے کہ جب لکھنے کے لیے آپ بیٹھے نا قلم کے ساتھ تو باوضو ہونے چاہیے، یعنی اس کی تاثیر ہے وضو کی۔ پھر انہوں نے واقعہ بیان کیا، میں وہ آپ کے سامنے رکھتا ہوں۔ کام جو بھی ہے لیکن کام کے اندر خلوص شامل ہونا اس کے اثرات ہوتے ہیں۔ ایک گلوکارہ ہے انڈیا کی، لتا منگیشکر مر گئی ہے، آپ کو پتہ ہے، تو انہوں نے بتایا کہ وہ گاتی گانا تھی بھی وہ ہندو، لیکن وہ اپنے کام سے اتنی مخلص تھی کہ وہ کہتی کہ میں نے جب بھی گانا گایا ہے میں نے ننگے پاؤں گانا گایا، جوتے پہن کے میں نے گانا نہیں گایا، یعنی اپنے کام کو اس تقدس سے کر رہی ہے۔ وہ کہنے لگے تم جو کام کر رہے ہو قلم پکڑ کے، یہ وہ قلم ہے نون والقلم وما یسطرون، کہ اللہ نے علم الانسان ما لم یعلم، اقرأ بسم ربک الذی خلق، خلق الانسان من علق، اقرأ وربک الاکرم الذی علم بالقلم۔ اللہ نے انسان کو سکھایا کس کے ذریعے سے؟ قلم کے ذریعے سے۔ فرمایا وہ قلم تمہارے ہاتھ میں ہے، اب اس کا تقدس یہ ہے جب تم قلم چلانے لگو تو تمہیں پہلے باوضو ہونا چاہیے۔ کتنی تاکید کرتے ہیں، یہ باتیں اساتذہ سے ملتی ہیں۔ میں آپ کے سامنے شاید یہ بات رکھی تھی، ہمارے گھروں میں ہماری ازواج خواتین کھانا بناتی ہیں تو عام طور پہ اللہ اکبر اس کا خیال نہیں رکھتی ہیں، طہارت کا خیال نہیں رکھا جاتا۔ طہارت کا خیال رکھی، آپ کی نسلوں میں اس کے اثرات مرتب ہونا شروع ہو جائیں گے۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، آپ کی والدہ محترمہ نے کبھی بھی ایک بار بھی آپ کو سخت سردی کے باوجود بغیر وضو کے دودھ نہیں پلایا۔ حضور غوث اعظم رضی اللہ عنہ، جب مائیں اپنے بچوں کو دودھ پلانے کا یہ اہتمام کریں گی تو آپ سوچیں کہ وہ نسلیں کیسی پروان چڑھیں۔ یعنی ہم کہتے تو ہیں کہ بچے ہمارے ہاں ایسے پیدا ہوں اور ایسے ہیرے ہو سکتے ہیں، ایسا نہیں کہ نہیں ہو سکتے، لیکن ان کا وہ اہتمام کرنا پڑتا ہے۔ تو قرآن و حدیث پڑھنے کے لیے، سیکھنے کے لیے میں نے وہ ضمن باتیں کی کہ یہ کتنا سیکھنا ہے، حتیٰ کہ آپ انگلش پڑھنے جاتے ہیں، اسکول کے ہمارے طلباء گھر سے نکلتے ہیں نا، اپنے بچوں کو باوضو کر کے بھیجا کریں، آپ اس کے ساتھ دیکھ لیجیے گا، وہ خود بھی دیکھیں گے، آپ بھی دیکھ لیجیے گا۔ یہ نہیں کہ وہ ریاضی پڑھ رہے ہیں تو آپ کہیں گے وہ باوضو نہ ہونے۔ علم کے حصول کے لیے گھر سے نکلنا ہی، حضور نے ارشاد فرمایا من سلک طریقا یلتمس فیہ علما سہل اللہ بہ طریقا الی الجنہ، جو بندہ اس رستے پہ چلا کہ اس رستے سے اس کو علم حاصل ہو، فرمایا اللہ اس رستے پر چلنے کی وجہ سے اس کے لیے جنت کا راستہ آسان کر دیتا ہے۔ یہ کتنا فائدہ ہے، یعنی یہ عام کام نہیں ہے، ہم کہیں گے یہ عام کام ہے، اس سے کچھ حاصل نہیں ہوتا۔ تو وضو کے میں اثرات آپ کے سامنے پیش کر رہا ہوں کہ اس کے اس قدر اثرات ہیں آپ کی زندگی پر بحمدہ تعالیٰ۔ اور میں نے آپ کو سامنے فقیر میں آپ کے سامنے پیش کی تھی بات بحمدہ تعالیٰ، استاد جی کے حکم ارشاد اور تربیت کے پیش نظر
مجھے یہاں یونیورسٹی پنجاب میں 10 سال ہو گئے ہیں پڑھاتے ہوئے. شاید تو دن ہو کہ میں گھر سے بے وضو نکلا ہوں. شاید کوئی دن ہو مجھے یہی یاد کہ میں وضو کر کے نہ جاؤں. اس کے اثرات ہیں. آپ باوضو رہیں آپ کے کام میں برکت آنا شروع ہو جائے. آپ کھیتی باڑی کر رہے ہیں آپ کے کام میں برکت ہوگی. آپ تاجر ہیں آپ باوضو رہیں آپ کے کام میں برکت ہوگی. آپ کچھ بھی ہیں آپ باوضو رہیں آپ کے کام میں برکت ہوگی. یہ مستحبات کا ایک بہت بڑا فائدہ ہے. پھر علم سیکھنے کے لیے فقہاء نے لکھا کہ علم سیکھنے کے لیے باوضو رہنا یہ مستحب ہے. اذان دینے کے لیے جو وضو ہوا ہے یہ مستحب ہے. اذان دینے کے لیے وضو فرض نہیں ہے. اذان دینے کے لیے وضو مستحب ہے. لیکن چونکہ نماز پڑھنی ہوتی ہے تو پہلے وضو کر لیا جاتا ہے پھر اذان پڑھ لی جاتی ہے. اسی طرح تکبیر صرف تکبیر کہنے کے لیے وضو کرنا یہ مستحب ہے. خطبہ دینے کے لیے تو یہ وضو کرنا مستحب ہے. عرفات میں جب آپ جاتے ہیں عمرہ کے لیے لوگ جاتے ہیں پھر میدان عرفات میں چلے جاتے ہیں تو عرفات میں ٹھہرنے کے لیے وہاں زیارت کے لیے جانے کے لیے وضو کرنا یہ کیا ہے مستحب ہے. صفا اور مروہ کے درمیان چکر لگانے کے لیے یہ بھی وضو کرنا کیا ہے مستحب ہے. اسی طرح بھنا ہوا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا مستحب ہے کیونکہ امام شافعی علیہ رحمہ کے نزدیک بھنا ہوا گوشت کھانے کے بعد وضو کرنا ان کے ہاں وضو واجب ہے اور ہمارے ہاں وضو مستحب ہے تاکہ اس اختلاف سے آپ نکل آئیں. یہ وضو کے مستحب کی صورتیں تھیں اور وضو کے اثرات تھے جو آپ کے سامنے پیش کیے گئے ہیں. یہ ان چیزوں کو خاص طور پہ آپ نے ذہن میں رکھنا ہے. اللہ اکبر. اگر کوئی شخص کسی عورت کو ہاتھ لگا لے تو اس کے بعد وضو کرنا مستحب ہے. جانے میں لگ جائے انجانے میں لگ جائے تو صرف مس کرنے سے وضو کرنا واجب نہیں ہوتا لیکن مستحب ہے تاکہ اس شرط سے آپ بچ سکیں. کبھی ایسا ہو سکتا ہے کہیں بھیڑ میں ہے تو ہاتھ لگ گیا ہے یا کوئی جسم کا حصہ مس ہو گیا ہے تو اس کے بعد اگر آپ وضو کرتے ہیں تو یہ مستحب ہے تاکہ اس شرط سے بچ جائیں کیونکہ کسی بھی غیر محرم کے جسم کو چھونا یہ حرام ہے. کیا ہے قصدن تو حرام ہے. حرام اس لیے ہے اللہ بات میں طویل ہو جاتی ہے. جیسے زنا حرام ہے اسی طرح اسباب زنا بھی حرام ہے. زنا بھی حرام ہے اور اسباب زنا کیا ہے آنکھ زبان سماعت اور لمس یہ 4 اسباب زنا. زبان کے ذریعے زنا کا آغاز ہوتا ہے. گفتگو شروع ہوتی ہے باتیں ہوتی پھر آگے کام چلتا ہے. سب سے پہلے اس کا آغاز ہوتا ہے نگاہ سے دیکھنے سے ہوتا ہے. آواز کانوں میں پڑی تو انسان متوجہ ہوتا ہے پھر اس تک کام شروع ہو جاتا ہے. ہاتھ سے کسی کو لمس کیا ہے چھوا ہے اس سے بھی اگلا مسئلہ کیونکہ جو ہی دیکھیں گے سنیں گے اور بولیں گے یا چھوئیں گے تو ہوگا کیا کہ شیطان اس کے ذریعے سے آپ کو زنا کے انجام کی طرف لے جائے گا. تو جیسے زنا حرام ہے وہ جو ذرائع ہیں نا اس کے جو اس کی طرف لے جاتے ہیں وہ بھی اللہ نے حرام کر دیے. قل للمؤمنین یغضوا من ابصارہم محبوب پیارے مومنوں سے کہہ دیں اپنی نگاہ نیچی رکھا کریں کیونکہ یہ زنا کا سبب بنتے ہیں. اللہ تو ان چیزوں کا بھی خاص خیال رکھا جانا چاہیے. اس لیے یہ وضو جو ہے یہ لباس میں بھی آتا ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں ان چیزوں سے بچنے کی توفیق نصیب فرمائے. اب میں آپ کے سامنے وضو کے یہ مستحبات بیان کرنے کے بعد چونکہ میں نے عرض کیا کہ وضو کے جو نواقض ہیں یا وہ چیزیں جن سے وضو نہیں ٹوٹتا یہ پورا الگ سے ہمارا درس ہوگا. اب میں آپ کے سامنے یہ پیش کرنے لگا ہوں کہ وضو کرنے کا جو صحیح طریقہ ہے وہ میں آپ کے سامنے پیش کرنے لگا ہوں. توجہ سے ہمارے بچے بھی متوجہ رہیں تو آسانی رہے گی. سب سے پہلے آپ نے کیا کرنا ہے آپ کوشش کریں اپنے آپ کو کسی اونچی جگہ پر آپ بیٹھیں تاکہ چھینٹے جو ہیں وہ نیچے گریں آپ کے کپڑے اور آپ کے جو جسم ہے وہ ملوث نہ ہو. اس کے اندر آپ کے پاس کوشش کریں مسواک ہو. کیا ہو مسواک ہو. آپ ہاتھ دھو لیں پہلے ہاتھ دھو لیں پھر مسواک پکڑیں. ابھی وضو کا آغاز نہیں لیکن پھر مسواک کریں. مسواک کر لیں آپ. مسواک کس قدر لازم ہے بلا میں نے آپ کو بتایا تھا شاید آپ کو یاد ہو. میں لولا ان اشق علی امتی لا امرتهم بالسواک عند كل صلاۃ. اگر مجھے خدشہ نہ ہوتا کہ میری امت مشقت میں پڑ جائے گی تو میں ہر نماز سے پہلے اپنی امت پر مسواک لازم کر دیتا.
لیکن حضور نے ہمیں مشقت سے بچانے کے لیے ہم پر مسواک لازم نہیں کی ہے، لیکن مستحب ہے۔ آپ کے کتنے مسائل ہیں جسمانی جن کا تعلق آپ کے دانتوں کی بیماری کے ساتھ، اگر آپ پنجگانہ مسواک کریں تو آپ کے بہت سارے مسائل آٹومیٹکلی دور ہو جاتے ہیں۔ بہرحال تو مسواک آپ کر لیں، مسواک نہیں ہے آپ نے ہاتھ دھوئے، ہاتھ دھونے میں اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، آپ نے آغاز میں بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھنا اور وضو کی نیت کر لینا، یہ بھی مستحب ہے۔ آپ نے ہاتھ دھونے ہیں، ہاتھ دھونے اس طرح ہے کہ یہ انگلی کو خلال کرنا ہے، آپ نے ایسے اور ایسے آپ نے خلال لازمی کرنا ہے۔ ہاتھوں کو کتنی بار دھونا ہے؟ 3 بار۔ وضو میں ہر عضو کو کتنی بار دھونا سنت ہے؟ 3 بار دھونا سنت ہے۔ 3 بار آپ نے ہاتھوں کو مان لیا، پھر 3 بار اس کو دھوئیں اور 3 بار اس کو دھوئیں گے، یہ دھو لیا آپ نے۔ پھر ساتھ ساتھ اردو میں نے عرض کیا تھا دعائیں پڑھتے رہیں، اگر دعائیں یاد نہیں ہیں تو ہر روز کو دھونے سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم لازمی پڑھ لیں، اس کی فوائد آپ 3 بار پوری کریں گے۔ پوری کرتے وقت آپ نے کیا کرنا ہے؟ غرارہ کرنا ہے۔ اگر وضو آپ کا روزہ نہیں ہے تو کیا کرنا ہے آپ نے؟ پھر یہاں تک جو ہے پانی آئے، سارا کو اندر سے صاف ہو۔ اگر مسواک کر لی ہے تو فابیا، نہیں کی تو آپ انگلی صاف پوری کرتے ہیں، صحیح طریقے سے صاف کریں اس کو۔ 3 چلو لیں، پانی لیں اور پوری کریں صحیح طریقے کے ساتھ، ہر بار اسی انداز سے پوری کریں، پوری کریں۔ پھر پوری کرنے کے بعد کیا کرنا ہے آپ نے؟ ناک میں پانی ڈالنا ہے۔ ناک میں پانی ڈالتے وقت یہ جو بانسے کی ہڈی ہے نا، یہ والی یہ ہڈی ہے، یہاں تک پانی پہنچائے، رکھیں نا پانی ایسے یہاں پر تھوڑا سا کھینچیں گے تو یہاں تک پانی پہنچ جائے گا۔ پھر ایک بار آپ نے پانی ڈالا ہے، اس ہاتھ سے آپ نے صاف کرنا ہے، اور کوشش کریں صاف کرتے وقت وہ جو غلاظت ہے وہ اپنے کپڑوں پر نہ آئے، اس چیز کا خاص خیال رکھنا ہے۔ پھر اپنی چمڑی ہے آپ کی، یہ اس کے ساتھ آپ ناک کو صاف کیجیے اندر سے۔ اللہ، میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اسلام نے انسان کی طہارت کا کتنا اہتمام کیا کہ جہاں کہیں غلاظت کا خدشہ تھا نا، وہاں سے اللہ نے اپنے محبوب کے ذریعے ہمیں طہارت کا حکم دیا، صحیح صاف کرے ناک کو۔ پھر اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ناک آپ کا صاف ہو گیا، 3 بار یہ مکمل ہو گئی۔ پھر آپ نے کیا کرنا ہے؟ اپنا چہرہ دھونا ہے۔ چہرہ دھونا کیا ہے وضو میں؟ کیا ہے؟ کتنا چہرہ دھونا؟ تمام چہرہ دھونا۔ تمام چہرہ دھونا کیا ہے؟ تمام چہرہ دھونا کیا ہے؟ یعنی آپ کے یہاں بالوں کے آغاز سے لے کر تھوڑی کے نیچے تک کتنا، یہ سارا ایریا ایک کان کی لو سے دوسری کان کی لو تک کیا ہے؟ اس طرح یہ فرض ہے۔ آپ نے 3 بار چہرہ دھونا ہے۔ چہرے پر پانی مارنا نہیں ہے، ایسے ایسے کبھی نہیں مارنا، ملنا نہیں بلکہ دھونا ہے کہ پانی بہہ جائے۔ اور اس چیز کا خاص خیال رکھنا، ہم یہاں وضو کر رہے ہوتے ہیں، 2-3 دوست بیٹھ کے کر رہے ہوتے ہیں، ہم پانی لیتے ہیں تو ایسے دبا کے مارتے ہیں، وہ دوسرے بیچارے جو ہے وہ شراب اٹھاتے ہیں، یہ درست نہیں ہے، یہ درست نہیں ہے۔ اسراف بھی ہوتا ہے اس میں، دوسروں کو تکلیف بھی ہوتی ہے۔ ایسی عبادت جو دوسروں کو تکلیف دے کے وہ عبادت نہیں ہوتی، اس چیز کا خاص خیال رکھنا۔ اپنے آپ کو بھی ذرا کپڑے غلاظت میں پانی وغیرہ نہ گرے اور دوسرے لوگ اس سے متاثر نہ ہوں، تو اپنے پانی بہانا ہے۔ پھر اگر داڑھی ہے تو میں نے بتایا تھا کہ اگر داڑھی گھنی ہے تو اس کا ظاہر دھو لینا کافی ہے، اور اگر داڑھی گھنی نہیں ہے تو اس کی جڑ تک پانی پہنچانا فرض ہے۔ اور یہاں سے کوشش کریں پانی لیں، چلو میں نیچے سے ایسے کر کے یہ خلال کریں داڑھی کو، یہ لازمی کیجیے۔ یہ جب چہرہ دھو لیا تو اس کے بعد آپ نے کیا کرنا ہے؟ ہاتھوں کو انگلیوں سمیت دھونا ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ یہ بھی کیا ہے؟ فرض ہے۔ اچھا، یہاں ہمارے ہم نے دیکھا ہے کہ یہ دھونا یہاں تک، کونیوں تک، یہ کونیاں اس کے اندر شامل ہیں۔ کونی کے یہاں پر بھی اسے لوگ توجہ نہیں کرتے، خاص طور پر پانی بہانا لازم ہوتا ہے۔ جب 3 بار پانی بہا لیا جائے تو یہ ہم چلو پانی لے کر پھر ایسے بہاتے ہیں۔ اب دیکھو یہ فرض کو نہیں ہے، یہ فرض نہیں، یہ اس لیے کرتے ہیں تاکیدن کہ کوئی حصہ خشک رہ نہ جائے، یہ تاکیدن کیا جاتا ہے، اس کی ضرورت نہیں ہے۔ بس آپ نے 3 بار یہ دھو لیا ایسے کر کے تو بس یہ آپ کا فرض پورا ہو گیا، 3 بار دھو لیا۔ اسی طرح یہ بات ہو گیا آپ نے، لیکن اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے، یہ جو ایریا ہے اس کا خدشہ رہتا ہے کہ یہ کہیں تر ہونے سے رہ گیا ہے، اور ایسا نہیں کرنا آپ نے کہ بعد میں آپ پانی اگر خشک رہ گیا تو بعد میں آپ پانی لے کے ایسے ایسے کرنا، ایسا نہیں کرنا، پانی ہی بہانا ہے وہاں پہ۔ یہ میں وہ بات اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہم نے پتہ ہی کر رہے ہیں خیر ہے کوئی گل نہیں ہو جائے، یہ نہیں کرنا آپ نے۔ جب آپ نے کونی سمیت ہاتھ دھو لی، پھر آپ نے کیا کرنا ہے بڑا؟ چوتھائی سر پہ کیا کرنا ہے؟ مسا۔ چوتھائی سر کا مسا کیا ہے؟ فرض۔ کیا ہے؟ فرض ہے۔
لیکن سارے سر کا مسا کرنا کیا ہے؟ سنت ہے. سارے سر کا مسا کرنا یہ سنت ہے. اب میں ایسے توجہ رکھیے، آپ نے پانی لیا ہے اپنے دونوں ہاتھوں پہ، دونوں ہاتھ دھو رہے ہیں، ایک چلو پانی لے لیں، اس کو ایسے لگا لیں. اب آپ نے ایسے کرنا ہے، یہ آپ دیکھ رہے ہیں، آپ دیکھیں گے ایسے آپ نے کرنا ہے. یہ آپ ذرا اس طریقے کو ضرور سمجھیے گا. جہاں سے آپ کے بال شروع ہوتے ہیں، اگر کوئی شخص اس کے سر پہ بال نہیں ہے تو کبھی تو اس کے بال تھے ہی نا، تو جب اس کے بال تھے وہ اس کو ذہن میں رکھیں جہاں سے عام طور پہ بال شروع ہوتے ہیں وہاں سے مسئلہ ہے. یہ نہیں کہ وہ کہیں میرے تو بال ہے ہی نہیں، ایسا نہیں. جہاں سے اس کے بال شروع ہوتے ہیں عام طور پہ وہاں سے وہ شروع کر گیا. ایسے یہ انہیں پیچھے رکھنی ہے، انگوٹھے بھی اور یہ بھی، یہ ایسے شروع کریں گے، یہ ایسے کر کے لے جائیں گے پیچھے ایسے. یہاں تک لے آئے آپ، سر کا مسا آپ کا ہو گیا. اس کو واپس لانے کی ضرورت نہیں ہے. آپ عام طور پر لوگ نا لے جاتے واپس پھر لے جاتے ہیں، واپس لانا لازم نہیں ہے. اب آپ کی رہے گی یہ انگلی اور یہ کیا رہ گیا؟ انگوٹھا. آپ نے انہیں یہاں مارنی ہے. یہ دیکھ رہے ہیں آپ، یہ ساری آپ دیکھیں گے، آپ یہ سارے دیکھ رہے ہیں آپ، یہ زیادہ نہ آگے. آپ کیا رہ گیا؟ آپ انگوٹھے آپ ایسے کریں گے. یہ کانوں کا مسا کرنا یہ ہو گیا. اور اس کے بعد گردن کا مسا کرنا آپ نے شاید پڑھا ہوگا، یہ مسنون ہے گردن کا. گلے کا نہیں، لوگ یہاں کرتے نا ایسے کر دیتے ہیں، یہ ٹھیک نہیں ہے. گردن کا کرنا، گلے کا نہیں کرنا. یہ مسے کے بعد میں ہم کوتاہی کر جاتے ہیں. میں نے اکثر دیکھا ہے ہمارے آباء توجہ نہیں کرتے. یہ اس بات کا خاص خیال رکھنا ہے. اس انداز کے ساتھ ہی کوشش کریں کہ یہ مسا آپ کا ہو. جب مسا ہو جائے اس کے بعد اپنے پاؤں دھونے ہیں. کہاں تک دھونے ہیں؟ کہاں تک دھونے ہیں جی؟ ٹخنوں سمیت دھونے ہیں. یہاں بھی ہمارے یہاں کچھ دوست نا کوتاہی کر جاتے ہیں. میں آپ کو سمجھ رکھنے لگا ہوں. یہ پاؤں ہے آپ کا، آپ نے ایسے کرنا ہے، ایسے یہ خلال کریں آپ نے کہ یہاں بھی جو غلازت اس سے ریم رہ جاتی ہے، جو لوگ پٹی کا کام کرتے ہیں، کھیتوں میں کام کرتے ہیں، تو اگر اوپر سے دھو لیا بس ٹھیک ہو گیا؟ نہیں، مکمل طہارت کرنا ہے. یعنی اسلام کہیں بھی غلازت کا نشان بھی پسند نہیں فرماتا ہے. مکمل کوشش کریں آپ. پھر کوئی چیز ایسی نہ ہو جو پانی کے پہنچنے کے معنی ہو، ایسا کچھ نہیں ہونا چاہیے. جیسے ہمارے گھروں میں عورتیں نیل پالش لگا لیتی ہیں، یا کوئی آٹا وغیرہ لگا ہوا ہو، یا کوئی منہ میں ایسا لگا ہوا ہو، یا ناخنوں پر کوئی ایسی چیز لگا لیتی ہیں جس سے پانی مانے ہو، تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. جب وضو کر لیں تو اگر آپ نے لوٹے میں وضو کیا ہے، کس میں؟ لوٹے میں کی، اس سے پانی کچھ بچ جاتا ہے. وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے، چاہے 2 گھونٹ پی لیں. ویسے پانی کھڑے ہو کے پینا سنت نہیں ہے، لیکن وضو کا بچا ہوا پانی کھڑے ہو کے پینا سنت ہے. اور پھر آپ کھڑے ہو کے، ہمارے یہاں دیکھا ہے جو حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، مشکوٰۃ المصابیح کے حدیث طیبہ بھی ہے کہ پھر آسمان کی طرف ایسے چہرہ اٹھا کے دوسرا کلمہ پڑھیں گے آپ، اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ واشہد ان محمدا عبدہ ورسولہ. حضور نے اس کی فضیلت بیان کی، جو بندہ جس کا یہ عمل ہو اللہ اس کے لیے جنت کے دروازے کھول دیتا ہے. لیکن اس کے لیے بڑی شام بات میں رکھتا تھا، لوگ نا ایسے انگلی کھڑی کر کے پڑھتے ہیں، یہ کوئی ثابت نہیں ہے. ایسے انگلی کھڑی کر کے دیکھنا یہ لازم نہیں ہے. صرف چہرہ آسمان ایسے، بس ایسے بھی نہیں کرنا، ایسے بس آسمان کی طرف چہرہ بس. تو آپ اس کو اس انداز سے کیجیے. یہ وضو آپ کا مکمل ہو گیا. آپ دیکھیے، آپ جو طریقہ میں نے آپ کے سامنے پیش کیا ہے کہ الحمدللہ تعالیٰ ہمارے اساتذہ نے فقہ کی کتابوں کی روشنی میں ہمیں سکھایا. اب آپ کو سمجھ آئے گی کہ کہاں کہاں ہم سے کوتاہیاں ہو جاتی ہیں جو نہیں ہونی چاہیے. اچھا دیکھیں، ہانڈی جو ہماری بنتی ہے نا، ہانڈی بنتی ہے، ہانڈی میں صرف پیاز ڈالیں نا، پانی ڈالیں اور سبزی ڈالیں تو ہانڈی پھر بھی تیار ہو جاتی ہے. کتنے مسالے ڈالتے ہیں ہانڈیاں میں؟ اگر ڈالتے ہیں تو کتنے مرچا بھی ڈالو، زیرہ پاؤ جی، کالی مرچی پاؤ جی، سکھا دھنیا پاؤ جی، موٹی الائچی پاؤ جی، چھوٹی الائچی پاؤ جی، فلاں پاؤ جی. کیوں بھائی؟ ہانڈی ذرا مزیدار ہو جاتی ہے. بھائی زبان کا ٹیسٹ رکھنے کے لیے، لذت برقرار رکھنے کے لیے تم اہتمام کرتے ہو تو روحانیت کی لذت کے لیے کتنا اہتمام چاہیے ہوگا. یہی وجہ ہے کہ ہمیں نماز میں وہ روحانیت میسر نہیں آتی ہے. لذتی سی ایسے دل اچار کر آپ نے وہ مسالے ڈالے نہیں ہیں. یہ مسالے یہ کیا ہے؟ یہ وہ مثالیں ہیں جس سے روحانیت کی لذت. دیکھیں نا، یہ چیزیں شریعت نے کیوں کہ یہ بھی کرو، یہ بھی کرو، یہ بھی کرو. اللہ آپ کو روحانیت کا وہ مزاج اور وہ لذت دینا چاہتا ہے، اور ہم وہ کام نہیں کرتے تو ہمیں وہ میسر بھی نہیں ہوتا.
تو جب اسی اہتمام سے یہ کام کریں گے تو یہ ممکن ہی نہیں ہے کہ آپ کو روحانیت کا سکون اور لذت میسر نہ ہے۔ میں اکثر ایک بات کہا کرتا ہوں، حضرت آخری بات کرتے ہیں، اللہ آپ بات کافی لمبا ہو گیا درس ہمارا الحمدللہ۔ آپ دیکھیے پانی کا ایک قطرہ یہاں گرا ہے، پانی کا ایک قطرہ گرا ہے یہاں پر، تو جتنی اس کی صلاحیت ہے نا وہ نمی کرے گا، کرے گا نہیں کرے گا؟ پانی کا ایک قطرہ صرف گرا ہے، جتنی اس کی صلاحیت ہے نا وہ نمی کرے گا۔ اگر پانی کے ایک قطرے میں اللہ نے یہ صلاحیت رکھی ہے کہ وہ اتنی اپنی حیثیت مطابق نمی کر سکتا ہے اور کرتا ہے، تو کیا یہ ممکن نہیں ہے کہ آپ اتنا کام اہتمام سے کریں اور اس کی لذت نہ ملے؟ یا یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ یہ نہیں ہو سکتا کہ آپ اتنے اہتمام سے کام کریں، اللہ اس میں برکت اور لذت نہ ڈالے، یہ نہیں ہو سکتا۔ اللہ تعالیٰ اپنے حبیب کے صدقے ہمیں صحیح طریقے سے وضو کرنے کی توفیق نصیب فرمائے، اور اللہ کریم ہمیں وضو کے ثمرات حاصل کرنے کی توفیق نصیب فرمائے۔ ہمارے بچوں کو، ہمارے خواتین کو، ہماری بہنوں کو، بیٹیوں کو، ہمارے بزرگوں کو اللہ کریم وضو کے ثمرات نصیب فرمائے۔ میں ایک بات پہلے بھی آپ سے عرض کی تھی، آج پھر عرض کر رہا ہوں، گھر جا کے اپنی خواتین سے میری طرف سے ہاتھ باندھ کی گزارش کریں کہ جو کھانا بنائے نا تو باوضو ہو کے بنایا کریں۔ یہ کام کریں گے ایک بات۔ دوسری بات، آپ صبح کم سے کم صبح ایک عادت بنا لیں، گھر سے نکل رہے کسی کام کے لیے نکلے ہیں باوضو ہو کے نکلیں، آپ کو خود سے اس بات کا اثر سمجھ آ جائے گا کہ کیا اثر ہو رہا ہے اس کا، آپ خود محسوس کریں گے۔ پھر مجھ سے بتائیے گا کہ یہ کام کیسا لگا آپ کو۔ ہمارے آنے میں کچھ فائدہ تو ہونا۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے۔